دوستو آداب، میں محمد غفران آفریدی انڈیا فرسٹ رپورٹس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں راشٹروادی کانگریس پارٹی کے مائنورٹی وبھاگ کے نیشنل پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ سید جلال الدین صاحب. سر آپ کا استقبال ہے. محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ. سر میرا ایک کوشچن ہے، موجودہ حالات کے تحت بات کریں گے ہم آپ سے خاص طور سے کہ کیونکہ آپ مہاراشٹر سے آتے ہیں اور مہاراشٹر میں مائنورٹی کمیونٹی اسپیسیفکلی مسلمس کی کیا ایجوکیشن سچویشن ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ غفران آفریدی صاحب، میں آپ کے اس سوال کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا سوال کیا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس سرکار نے جو ابھی ہے، جس میں اجیت دادا فائنانس منسٹر ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عالمی سطح پہ جو بچے فارن کی جو بڑی ریناؤنڈ ریپٹڈ یونیورسٹیز ہیں اس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو پہلے جو ہے ان کو 15 لاکھ روپے تک کی کاؤنٹر گارنٹی یا ایجوکیشن کا لون ان کو جو ہے حکومت کی طرف سے جاتا تھا. یہ پہلی مرتبہ دادا نے یہ کہا کہ جب مسلمان معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سماجی طور پر پچھڑ گیا ہے تو زندگی کے دوڑ میں آنے کے لیے آگے اس کو بھی مواقع فراہم کیے جانے چاہیے. اس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے SC/ST کے بچوں کو وہاں کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز میں، جیسے مثال طور پر امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی ہو، اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہو، یا دوسری بڑی جو ہے یونیورسٹیز ہیں، پینسلوانیا یونیورسٹی ہے، ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں تو ان کے پروفیشنل کورسز کی فیس ہوتی تھی 1 کروڑ، 1.25 کروڑ ہے. تو اس میں مسلمان بچے کو 15 لاکھ پہلے ملتا تھا. لیکن دادا نے اس مرتبہ ہاؤس میں یہ کیا کہ نہیں صاحب، جس طرح سے ہم دلت بچوں کو وہاں پر 1 کروڑ، 1.25 کروڑ روپے تک کی جو ہے کاؤنٹر گارنٹی اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے دیتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی جو ہے ان کے بچوں کا اگر وہاں ایڈمیشن ہوتا ہے تو بالکل انہی ٹرمز پر جس طرح سے SC/ST کے بچوں کو لون دیے جاتے ہیں، وہ جو ہے مطلب ان فارن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے ان کو بھی مواقع ملیں گے، مسلم بچوں کو. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے نوجوانوں کے تعلق سے ایک چیز یہ ہوئی کہ پہلے جو ہوا کرتا تھا مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا ایجوکیشن مطلب فنڈ جو تھا آپ کے ہاں، گورنمنٹ آف انڈیا نے اسمرتی ایرانی کے وقتوں میں جب یہاں بند کیا، اور اسی زمانے میں ہماری پارٹی کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہوا، تو اس اسٹریٹجک الائنس میں دادا نے اس وقت جب فائنانس منسٹر کی حیثیت سے پہلے بجٹ پیش کیا تو اس میں دادا نے کہا کہ 100 کروڑ روپے سے مسلمانوں کی معیشت کو، ان کے مالی حالات کو بہتر نہیں کیا جا سکتا، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں کام نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا 100 کروڑ کی جگہ پر انہوں نے 1000 کروڑ روپے کا فنڈ کیا، اور اس کے علاوہ 500 کروڑ روپے مرکز سے اس سال سے ایک منگایا. یعنی وہ 1500 کروڑ روپے صوبہ مہاراشٹر کے مسلم یوتھ کے درمیان ایجوکیشن اور جاب کریٹ کرنے کے لیے، کہ چونکہ وہ ہنرمند ہوتے ہیں، وہ اپنا کوئی پروگرام اپنا کچھ کر سکیں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ فنڈ جو ہے مختص کیا ہے. یہ خوش آئند بات ہے. اور ہماری پارٹی جو ہے بنیادی طور پہ سیکولر پارٹی ہے، اقلیتوں کے درمیان ایک احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو تحفظ عطا کر سکتے ہیں، ان کے مفاد کے نگہبان ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پارٹی پوری مضبوطی کے ساتھ مسلم معاملات میں، مسلم مسائل میں، اور ان مسائل کو وسائل کی مدد سے حل کرنے میں وہاں کوشاں ہیں. آپ مہاراشٹر کے اندر گورنمنٹ میں ہیں، تو وہاں پر جس طرح سے مسلمانوں کی خاص طور سے نمائندگی کس طرح سے دیکھتے ہیں سرکاری اداروں میں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہماری پارٹی نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کی جو آبادی کا تناسب ہے، اقتدار میں حصہ داری ہم آبادی کے تناسب سے دیں گے. جیسے مثال کے طور پر مسلمان مہاراشٹر میں 10% آبادی ہے، تو اس 10% آبادی میں یہ ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے الائنس میں اس کو 50 سیٹیں ملی، تو 50 کا 10% ہوتا ہے 5، تو 5 ودھان سبھا ہماری پارٹی نے لڑوایا. اسی طرح سے تمام جگہوں پر جتنے حکومت کے ادارے ہیں ان تمام پر جو ہے 5% جو ہے 10% ریزرویشن مسلمانوں کو ہر جگہ جو ہے ان کی آبادی کے تناسب سے ہماری پارٹی اکوموڈیٹ کرنے کا کام کر رہی ہے، جس سے کہ مسلمانوں میں
اقتدار میں حصہ داری کا ایک احساس پیدا ہو۔ جی، ابھی ہم نے کچھ ویڈیوز کے ذریعے دیکھا کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی، خاص طور سے پولیس کا بھی جو رویہ تھا وہ ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا گیا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ آپ سرکار میں ہیں، آپ نے کیا ان کو تحفظ فراہم کیا؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو مجھے بتائیں۔ ایک آدھ جگہ چٹ پھٹ کچھ واقعے ہوئے ہوں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے جو سربراہ ہیں جناب اجیت دادا پوار، وہ ذاتی طور پر وہاں پر جیسے وہ وکرم گڑھ میں ایک واقعہ ہوا تو مسلمانوں کی دکانوں کا معاملہ تھا، اور جس کے ساتھ وہاں پر بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے کچھ لوگوں نے کچھ زیادتی کی تھی، دادا نے پہنچ کے ان کے خلاف وہاں کے کلیکٹر وغیرہ کو فوری طور پر ان کے خلاف احکامات جاری کیے، اور جن کا جو نقصان ہوا تھا دین اینڈ دیر انہوں نے جو ہے بحیثیت فائنانس منسٹر، انہوں نے ڈپٹی چیف منسٹر انہوں نے اناؤنس کیا کہ جن کے جو نقصان ہوا ہے اس کلیکٹر کو کہا کہ ان کی بھرپائی کی جانی چاہیے سرکاری طور پر۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جنہوں نے وہاں مسلمانوں کو زخم پہنچانے کا کام کیا تھا وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے، مسلمانوں کا جو نقصان ہوا تھا اللہ کا شکر ہے اس کی بھرپائی ہوئی۔ جلال صاحب، کیونکہ آپ نے بہت زمینی استر سے کام کیا، کتنی تبدیلی آئی ہے مہاراشٹر کے اندر، خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے اندر کتنا بیداری آئی ہے تعلیم کو لے کر، یا سرکار نے کتنا بڑے اقدامات کیے ہیں، اس پر آپ بتائیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ٹھیک ہے ہمارا الائنس ہے بی جے پی کے ساتھ، بی جے پی جو ہے ان کے جو آئیکونز ہیں، جو ان کے سربراہان ہیں، جو ان کے نظریہ ساز ہیں، ہماری پارٹی قطعی طور پر ان کو اپنا نظریہ ساز نہیں مانتی۔ ہمارے نظریہ ساز گلوالکر اور ہیڈگیوار نہیں ہیں، ہمارے نظریہ ساز مہاتما جیوتیبا پھلے ہیں، ساہو جی مہاراج ہیں، امبیڈکر ہیں، مولانا آزاد ہیں، مہاتما گاندھی ہیں، پنڈت نہرو ہیں، اور ہم اقتدار میں حصہ داری میں چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس کو برابر کی حصہ داری ملے۔ اور اسی سبب سے میں نے آپ سے بتایا کہ جس طرح سے تعلیم کے لیے ابھی جو ہے فارن ایجوکیشن میں ہم نے دیا، اسی طرح سے ابھی لون جو ہے 5 لاکھ روپے تک یہاں دیا جاتا تھا اسٹیٹ میں، اس کو بھی ہم لوگوں نے اس کی شرح بڑھا کے 15 لاکھ روپے کر دیا کہ اگر جو ہے کسی مسلم بچے کو علاقائی سطح پر کہیں پر اس کو داخلہ ملتا ہے تو محض معاشی دشواری کے سبب وہ کورس نہ کر سکے پروفیشنل، اس کو بھرپور موقع ملنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے لوگوں کے درمیان ہم اعتماد پیدا کر پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ میرا آخری سوال ہے جلال صاحب کہ وہاں پر اردو کی کیا صورتحال ہے، خاص طور سے اردو میڈیم اسکولوں کی کیا صورتحال ہے، اردو اخبارات کی کیا صورتحال ہے، یعنی اوورال کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اردو اکیڈمی وہاں پر کس طرح سے متحرک ہے، کتنی متحرک ہے، اور آپ اس کو کتنا کیا اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے، فروغ کے لیے؟ دیکھیے اللہ کا شکر ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بہتر صورتحال اردو کی مہاراشٹر میں ہے۔ سب سے زیادہ اردو کے اسکول جو ہے وہ مہاراشٹر میں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اردو کا بڑا حلقہ کہلاتا ہے یو پی بہار، وہاں آپ ایک اسکول 2 اسکول اردو میڈیم کے نہیں بتا سکیں گے، اور مہاراشٹر میں اللہ کا شکر ہے مدارس کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جو سرکاری اسکول جو ہیں وہاں 2 نہیں ملیں گے، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں پورے مہاراشٹر میں آپ کو مل جائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اردو کے فروغ کے لیے میرا اپنا آفیشیل سینسس ہے مہاراشٹر کا کہ مراٹھی کے بعد سب سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے وہ اردو ہے، ہندی وہاں کی دوسری سرکاری زبان کے درجے میں نہیں آتی ہے۔ اردو کا جو گراف ہے ہندی سے بہتر ہے۔ اردو کو ابھی اردو اکیڈمی کے قیام کی بات ہو رہی ہے، دادا نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم جو اردو اکیڈمی کا پہلے فنڈ مہاراشٹر میں 1 کروڑ ہوتا تھا، 1.25 کروڑ، اس کو بڑھا کر کے 10 کروڑ ہم کر رہے ہیں۔ الگ سے اردو کے جو ہے ہم بنا رہے ہیں، مراکز بنا رہے ہیں، اردو ہاؤسز کی بنانے کی بات چل رہی ہے، اور بہتر طریقے سے اردو کی جو ہے مطلب جو ہے اس کے مطلب مراٹھی کی اور دوسری اس طرح کی کتابیں جو ان کا لٹریچر ہے اس ادب کو اردو میں منتقل کرنے کا، اور اردو ادب کی بہت ساری جو نایاب چیزیں ہیں، بہتر تحریریں ہیں، ان کو مراٹھی میں منتقل کرنے کا بھی ایک سلسلہ اس پر ہو رہا ہے، ڈیجیٹل بھی کریں گے اس کو، اور ڈیجیٹل بھی ظاہر سی بات ہو رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ اردو کے سلسلے میں معاملہ ہے، اور میرا ماننا ہے کہ اردو کے لیے انشاءاللہ بہتر مواقع وہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ جلال صاحب، میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل
اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے اور کیا آخری آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ صرف ممبئی تک سیمت نہیں ہے بلکہ آپ نے پورے ہندوستان کی جگہ جگہ اپنے کام کیے ہیں، خدمت انجام دی ہے، اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے مسلم کمیونٹی کو؟ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے، بر وقت سوال ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ آج کی تاریخ میں کل ہند سطح پر مسلمان کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں، پریفرنسز ہیں۔ اب دوسری بات، بہت حد تک کمیونلزم اور سیکولرزم کی بحث جو ہے وہ بھی بہت حد تک بے معنی ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ ہم نے ان سیکولر طاقتوں کو بھی دیکھا ہے۔ آپ کو بھی شاید ذہن میں ہو، اتفاق سے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ 8 فروری 1984 کو نیلی میں سانحہ ہو گیا تھا آسام میں۔ اس وقت ہتیشور سائکیا جو ہے آسام کا چیف منسٹر تھا، اندرا گاندھی مرکز میں وزیر اعظم تھیں، دونوں جگہ کانگریس کی سرکار تھی، اور نیلی کے سانحے میں ایک دن میں آل آسام اسٹوڈنٹ یونین نے کم و بیش 10,000 سے زائد مسلمانوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا، کچھ کو زندہ جلایا، کچھ کو یوں مارا۔ اور پھر جبکہ اس کے پہلے اس کی پیشگی اطلاع 15-20 دن پہلے سے یہ ہو رہی تھی، میڈیا اس کو کر رہا تھا کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوگی، لیکن جو ہے حکومت کی جو ہے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، اور انہوں نے کچھ ان کے تحفظ کا کام نہیں کیا۔ اور آل آسام اسٹوڈنٹ یونین نے جس طرح کا ماحول بنایا، تو نیلی کے آس پاس کے علاقوں میں صبح 7 بجے سے لے کر کے 8 فروری 1984 کا واقعہ ہے کہ 2 بجے کے آس پاس تک میں 10,000 مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا۔ اور اس وقت جو ہے 259 FIR درج ہوئے تھے۔ اس 259 FIR پر اس وقت محترمہ اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں، اسی کو کچھ دن کے بعد جو ہے چونکہ ان کی موت کا وہ سانحہ درپیش آیا، ہتیشور سائکیا کی سرکار بدل گئی، اور وہاں پر آل آسام اسٹوڈنٹ یونین جو ہے اسم گن پریشد کی شکل میں آ گئی، اور اسم گن پریشد نے جو حکومت بنائی پرفل کمار مہنتا کی قیادت میں، اور مرکز میں راجیو گاندھی وزیر اعظم ہو گئے۔ انہوں نے آسام ایکارڈ کیا۔ آسام ایکارڈ جو انہوں نے کیا پرفل کمار مہنتا کے ساتھ، تو اس آسام ایکارڈ کی جو پہلی شق تھی، پہلا جو اس کا کلاس تھا وہ یہ تھا کہ صاحب جتنے لوگ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین کی تحریک میں آسام میں شامل تھے، ان سارے لوگوں کو آپ جو ہیں ان کے خلاف سارے ان پر ہوئے مقدمات کو واپس لے لیں گے۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ 10,000 سے زائد جو مسلمان مارا گیا تھا نیلی میں، آسام میں، وہ 10,000 مسلمان جو ہے ان میں ان کے قاتلوں پر کسی ایک پر کوئی مقدمہ نہیں چلا، اور راجیو جی نے جو ہے سارے مقدمات واپس لے لیے۔ یہی صورتحال بھاگلپور میں ہوئی۔ بھاگلپور میں جو ہے کانگریس کی سرکار تھی، بڑی سیکولر سرکار تھی، اور اس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کو جو ہے نہ لالو نے نہ کانگریس نے کسی نے ان کو وہ نہیں کیا۔ نتیش کمار کی سرکار میں بھاگلپور میں جو ہے نتیش کمار جی نے جو بی جے پی کی مدد سے جب سرکار بنائی تھی، جب چیف منسٹر بنے، تو انہوں نے بھاگلپور میں جو ان کے قاتل تھے ان کو جو ہے عمر قید اور ان پر جو ہے مقدمات قائم ہوئے، ان کو سزائیں ملنے کا کام ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکولر لوگ جو بھلے بی جے پی کے ساتھ اتحاد میں ہیں، وہ جو ہے ظاہر سی بات اپنے سیکولر نظریات پر قائم ہیں، وہ چاہے نتیش کمار ہوں، چاہے اجیت دادا پوار اور پرفل پٹیل ہوں، ان کو جو ہے مطلب وہاں کے حالات کے حساب سے ان کے ہاتھوں کو اگر آپ مضبوط کریں گے تو اس میں مسلمانوں کا مطلب تحفظ ہے، اس میں مسلمانوں کی جو ہے کیا کہنا چاہیے مفاد جو ہے اس میں مضمر ہے۔ جی نہیں، ابھی میرا جو سوال تھا وہ ادھورا رہ گیا کہ مسلمانوں کا مستقبل اور مسلمانوں کا پیغام جو ہے، مطلب دو ٹوک میں کہ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ عموماً یہی بات آتی ہے جتنے مسلم جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کریں، سیاست چھوڑ دیں۔ تو آپ یہ بات مانتے ہیں کہ مسلمان سیاست سے دور ہو جائیں، تعلیم حاصل کریں صرف اور صرف؟ نہیں، میرا یہ جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں یہ گمراہ کن ہے۔ میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا، میرا بہت شدید اختلاف ہے اس سے۔ مسلمانوں کو
اقتدار کے میں حصہ داری لینا چاہیے، ان کو سیاست میں جائیں گے، کیونکہ سیاست سے ہی ان کو جو ہے ترقی کا راستہ ملے گا، وسائل ان کو ملیں گے، وہ اپنے مسائل اس سے حل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دلتوں نے حکمت عملی سے کام کرتے ہوئے جس طرح بی ایس پی بنی تھی کہ وہ اپر کاسٹ کے خلاف بنی تھی، اور بعد میں اپر کاسٹ کے لوگوں کو ملا کر کے انہوں نے حکومت بنائی اور اپنے سماج کو، اپنی برادری کو ترقی دینے کا کام کیا، اور حکومت کے اور سرکاری وسائل کو اپنے ڈیولپمنٹ پہ استعمال کیا۔ اسی طرح کی جو ہے حکمت عملی ہم کو بھی بنانا چاہیے، اور سیکولر طاقتوں کی مدد سے، اور جو بھلے بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائیں، لیکن ان سیکولر طاقتوں کو مضبوطی دیں جس سے کہ وہ آپ کے معاملات کو حل کرانے میں مددگار ثابت ہوں، اور بغیر اقتدار کے جو ہے آپ کے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ اقتدار میں حصہ داری ضروری ہے جس سے کہ وسائل ملیں اور ہم اپنے تعلیمی ادارے، اپنے لیے اسپتال، اپنے لیے بہتر جاب کے مواقع پیدا کر سکیں۔ دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ سید جلال الدین صاحب اور این سی پی میں مائنورٹی شعبے کے سربراہ سید جلال الدین صاحب۔ ان کا صاف کہنا ہے کہ مسلمانوں کو اقتدار میں ضرور آنا چاہیے، اقتدار میں حصہ داری لازمی طور پر ہونا چاہیے اور تعلیمی اداروں پر فوکس کرنا چاہیے۔ انڈیا فرسٹ رپورٹ کے لیے دلی سے محمد غفران آفریدی۔ اسٹوڈیو والے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم گراؤنڈ پہ سچ ڈھونڈتے ہیں۔ دس از انڈیا فرسٹ رپورٹس۔